بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی مکمل تاریکی چھا گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیوار کا سہارا لیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے دوسری سیڑھی، پھر تیسری۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، عجیب سی بو ہر طرف پھیلی تھی، سیلن جیسی۔ بہت ڈراؤنا احساس ہو رہا تھا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نہید میرے کانوں سے جمشید کی آواز ٹکرائی۔ ہاں ہاں، میں نے تڑپ کر پکارا۔ نہید، جمشید نے مجھے دوبارہ پکارا۔ اس کی آواز میں عجیب تکلیف تھی، سخت کرب، اور پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، سارا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ 40 سال، میں نے سوچا، 40 سال ہو گئے، مگر جمشید کی آواز آج بھی مجھے اسی طرح محسوس ہوتی ہے جیسے اس نے ابھی پکارا ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور یہ خواب نہ جانے 40 برسوں میں کتنی مرتبہ میں یہ خواب دیکھ چکی ہوں۔ تقریباً اس طرح، اسی انداز کے خواب مجھے آج تک نظر آتے ہیں۔ جمشید اور وہ تہ خانہ، یہ بہت پرانی بات ہے، تقریباً 40 سال پرانی۔ میری عمر اس وقت کوئی 15-16 برس کی تھی۔ پاکستان بنے چند ہی برس ہوئے تھے۔ پاکستان آ کر ہم سکر میں آباد ہو گئے تھے، یعنی میں، میرے بڑے بھائی راشد، اماں اور ابا۔ یہاں جو گھر ہمیں الاٹ ہوا تھا وہ سیتا مندر سے تقریباً جڑا ہوا تھا۔ اصل میں یہ پورا محلہ ہندوؤں کا تھا۔ وہ انڈیا ہجرت کر گئے اور وہاں سے آنے والے مسلمانوں کو یہ گھر الاٹ ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے پرانی وضع کے گھر، جو ہمیں گھر ملا وہ چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا، چھوٹا سا سین اور چھت، مگر کمروں کے عقب میں ایک تہ خانہ موجود تھا۔ نہ جانے وہ کس مقصد کے تحت بنوایا گیا تھا، کیونکہ چند سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کی باقی سیڑھیاں مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس میں کوئی سامان وغیرہ تو بالکل ہی نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ نہ جانے وہ کتنا گہرا تھا، کیونکہ اگر اس میں کوئی پتھر پھینکا جاتا تو اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی۔ محلے کے لوگ جو مہینوں برسوں سے یہاں رہ رہے تھے، ان میں اس تہ خانے کے متعلق بہت سی پراسرار کہانیاں مشہور تھیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ اس تہ خانے میں ایک سرنگ سیتا مندر کے اندر تک جاتی ہے، این سیتا دیوی کی مورتی کے نیچے، کیونکہ مندر کے اندر سیتا دیوی کا مورتی والا کمرہ مستقل بند رہتا ہے۔ اس کا تالا صرف بڑے پجاریوں کی زیر نگرانی ان کے خاص دنوں میں ہی کھلتا تھا۔ مستقل پانی کھڑا رہنے سے تہ خانے میں ایک عجیب سی بو ہو گئی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہوتے ہی ابا نے تہ خانے کی کنڈی اچھی طرح بند کر دی تھی اور مجھے اور راشد بھائی کو سختی سے ہدایت دی تھی کہ ہم اس کے اندر نہ جائیں۔ راشد بھائی مجھ سے عمر میں چند سال بڑے تھے۔ شرارتوں سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، مگر لڑکی ہونے کے باوجود میں بہت شرارتی تھی اور اکثر اپنی سہیلیوں کے ساتھ تہ خانے کی کنڈی کھول دیتی۔ ہم اس کے اندر جاتے، مختلف تبصرے کرتے اور اس کے بارے میں سنی ہوئی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے۔ اس گھر میں آنے کے 2 سال کے بعد ہماری اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کچھ عرصے سے بیمار تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ہمارے رشتے کی پھوپھی حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں رہ گئے تھے۔ وہ بہت بوڑھی تھی، مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی، کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو علم کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا اور نہ ہی تعلیم عام تھی۔ حمیدہ پھپھو مجھ کو گھردائی سکھانے لگی۔ محلے میں میری چند عمر سہیلیاں تھیں، کبھی وہ میری طرف آ جاتی اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی۔ پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی، نہ فلم، نہ ہی بازاروں کے چکر نہیں لگتے تھے۔ رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے۔ کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا۔ میری کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ اماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھتے رہتے تھے۔ صبح کو نکلے، دوپہر کو صرف کھانا کھانے کے وقت
تھوڑی دیر کو آتے، پھر نکلتے تو شام کی ہی خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں ہی نہیں تھی اور اب کم سنتی تھی اور ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتی، کہانیاں سنتی۔ اس وقت کے حساب سے جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھیں ان سے میک اپ کیے جاتے، ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پرسرار خانہ اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر اور من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خود تھا جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس پر نوجوانوں میں حد سے زیادہ نہ ڈر تھی۔ شام کو ڈر نہیں لگتا تھا، آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو تھی نہیں کہ بھلے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے میں ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں رہتا تھا، وہ راشد بھائی کا دوست، نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دے گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھائی ہوتے نہیں تھے۔ حمیدہ پھوپھی کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ ایسے میں جمشید چپکے سے میرے گھر میں آ جاتا اور پھر ہم ہوتے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ ویسے بھی کم عمری کی محبت کہاں کچھ سوچتی ہے۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے اور جلد ہی وہ اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ ہو جائے، مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اسی کا اثر ہے۔ آپ آج دکان پر نہ جائیں، آرام کریں۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ یہاں تک کہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، مجھے سپورٹ کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔